السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ صفحہ نمبر 563 ہے اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کے فضائل و مناقب کا باب ہے۔ اس باب میں حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو احادیث وارد ہیں وہ نقل کی جا رہی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں کثرت سے احادیث وارد ہیں۔ کثرت سے کتابوں میں نقل کیے جانے کی یا روایت کیے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے دور خلافت میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ان کے مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے، انہیں مخالفت سے باز رکھنے کے لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقعی فضائل و مناقب تھے علماء کرام نے کثرت سے بیان فرمائے، نقل کیے، تاکہ ان کی واقعی اہمیت اور فضیلت سب کو سمجھ میں آئے اور وہ اختلاف اور ان کی مخالفت سے باز آ جائے۔ ورنہ اور باقی خلفاء کے تعلق سے بھی فضائل و مناقب کم نہیں ہیں، بلکہ انہی کے برابر یا ان سے زائد احادیث ان حضرات کے تعلق سے بھی وارد ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ اختلاف ایسا نہیں تھا اور ان احادیث کی روایت کی ضرورت نہیں معلوم ہو رہی تھی، اس لیے کتابوں میں ان کا زیادہ اندراج نہیں ہے۔ اسی لیے بعض محققین نے فرمایا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث گڑھ بھی لی گئی، یعنی مخالفین کے جواب میں ان کے زور کو توڑنے کے لیے بعض نے بعض احادیث گڑھ لی جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی کے تعلق سے خود اتنی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر سچائی کے ساتھ انہی کو سامنے لایا جائے تو حضرت علی مرتضی کے فضائل و مناقب کے لیے بہت کافی ہیں۔ الفصل الاول عن سعد بن ابی وقاص قال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ کا تعلق مجھ سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، یا آپ میری جانب سے اسی درجے میں ہیں جس درجے میں ہارون موسیٰ کی جانب سے تھے۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہارون یہ نبی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ چھوڑے جا رہے تھے تاکہ وہ اہل بیت کی دیکھ بھال کریں اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو باقی صحابہ کی امامت کے لیے مقرر کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا
کہ حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا انہوں نے ایسے موقع پر مدینہ منورہ میں رہنے کو معمولی سمجھا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تشریف لے جائیں اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کریں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا مجھ سے تعلق وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ سے تھا؟ تو بہرحال اس پر حضرت علی مرتضیٰ راضی ہو گئے اور مدینہ منورہ میں قیام فرما رہے۔ اس حدیث پاک سے شیعہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ مطلق ہیں، اور حضور نے اس حدیث کے ذریعہ ان کی خلافت بیان فرمائی۔ حالانکہ اس حدیث میں ان کے لیے ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ حدیث کے سیاق میں غور کریں اور اس کے پس منظر کو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف رخصت کرنے ہونے کے وقت یہ ارشاد فرمایا۔ تو جس طرح سے حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، خلیفہ تھے، اس زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اسی طرح سے حضرت علی مرتضیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہوئے اس زمانے میں جب کہ آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے، خلافت مطلقہ ثابت کرنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں لگتا، اس لیے کہ اگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مطلق بنایا ہوتا تو امامت بھی انہی کے ذمے کی ہوتی، لیکن آپ نے سن لیا کہ امامت ان ایام میں حضرت علی مرتضیٰ کے سپرد نہیں تھی بلکہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ نہیں ہوئے، ان کے جانشین نہیں ہوئے، اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 سال قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو مناسبت ہے وہ صرف اور صرف ایام غیبوبت میں، یعنی سرکار مدینہ منورہ سے جتنے ایام غائب رہے اتنے ایام کے لیے حضرت علی مرتضیٰ حضور کے جانشین ہوئے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے ایام کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اتنے ایام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے خلیفہ اور جانشین۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن سر ابن حبیش قال، اور حضرت زر ابن حبیش سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال علی رضی اللہ عنہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے دانے کو چاک کیا اور روح انسانی کو پیدا فرمایا، یقیناً نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، مجھے تاکیدی حکم دیا کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض اور دشمنی یہ نفاق کی علامت ہے، کہ ان سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، یعنی مومن جو بھی ہوگا ان سے محبت کرے گا، اور منافق جو بھی ہوگا ان سے بغض رکھے گا، ان سے عناد رکھے گا۔ اس حدیث پاک میں محبت سے مراد وہ محبت ہے جو مشروع ہے، یعنی جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ سے اس طرح سے محبت کرنے والے یقیناً اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ اس حدیث سے بعض حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیعان علی تو حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور طرح طرح کا ایسا کام انجام دیتے ہیں جس سے ان کی محبت ظاہر ہوتی ہے، تو وہ بڑے مومن ہوئے، اس لیے کہ ان کی محبت ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے، ان سے مومن ہی محبت کریں گے، تو وہ محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ مومن ہے۔ اس سے آپ کو شک اور شبہے میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ آگے آپ دوسری فصل میں اس تعلق سے، بلکہ تیسری فصل میں اس تعلق سے آپ حدیث پڑھیں گے، جس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محب مفرط بھی ہلاک ہوگا، یعنی جو حضرت علی مرتضیٰ کے لیے ایسی چیزیں محبت میں ثابت کرے گا جو ان کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ بھی ان کی محبت میں ہلاک ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ یقیناً یہ شیعہ حضرت علی مرتضیٰ کے لیے ایسی چیزیں ثابت کرتے ہیں جو واقع میں حضرت علی کے لیے نہیں ہے۔ مثلا وہ حضرت علی مرتضیٰ کے لیے بلا فصل خلافت ثابت کرتے ہیں جو ان کے لیے ثابت نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی محبت ایسی محبت نہیں ہے جو مشروع ہے، بلکہ اس کے خلاف محبت ہے، جس کے بارے میں حضرت علی نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، اس میں ایک محب مفرط ہے، یعنی جو شریعت کی حد سے آگے بڑھ کر کے محبت کریں گے اور اس کا دعویٰ کریں گے۔ اس کی مزید تفصیل آپ تیسری فصل میں جب وہ حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین هذه الرایا غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے روز ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم کل ایسے شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا، یعنی خیبر کو فتح فرما دے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر یہ سن 7 ہجری میں واقع ہوا۔ یہ مقام خیبر مدینہ منورہ سے شام کی جانب 8 مرحلے پر واقع ہے، یعنی 8 منزلوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ مژدہ سنایا، یہ خوشخبری سنائی، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رات میں صحابہ کرام کو خوشی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کی خواہش یہ ہو رہی تھی، انہیں یہ امید ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کل پرچم عطا فرمائیں گے۔ پرچم پانے کی ہر ایک کو جو خواہش تھی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ سردار ہو جائیں گے، بلکہ اس لیے کہ جسے پرچم عطا کیا جائے گا اس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے یہ سند مل جائے گی
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اعجاز اور بہت بڑی سند تھی، اس لیے صحابہ کرام کو یہ خواہش تھی کہ پرچم انہیں عطا کیا جائے، انہیں مل جائے تو اچھا۔ فلما اصبح الناس غدوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجون ان يعطاها، تو جب صحابہ کرام نے صبح کی یعنی صبح ہو گئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان میں سب اس بات کے امیدوار تھے کہ انہیں پرچم عطا کیا جائے، یعنی ہر ایک کو یہ امید لگی تھی، ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ اسے پرچم عطا کیا جائے۔ وقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی ابن ابو طالب کہاں ہیں؟ فقالوا یا رسول اللہ، ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنی آنکھوں کی شکایت کرتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ قال فارسلوا الیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان کے پاس کسی کو بھیجو، انہیں بلانے کے لیے کسی کو بھیجو کہ بلا کر کے انہیں لائے۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے وہ لوگوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ فَأُتِيَا بِهِ، انہیں بلا کر کے لایا گیا۔ فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فَبَرَأَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا تو وہ شفا یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، ان کی آنکھوں کی بیماری دور ہو گئی۔ ماشاءاللہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ان کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ وہ جہاں لگا دیں تو بیماری ختم ہو جائے اور بیمار شفا یاب ہو جائے، اور اس قدر وہ شفا یاب ہو گئے، ان کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی، حتیٰ کان لم یکن بہ وجعون، یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھ میں یا انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، کوئی پریشانی ہی نہیں تھی۔ فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، جب وہ شفا یاب ہو گئے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پرچم عطا فرمایا۔ فقال علی یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں ان سے قتال کروں گا، مقابلہ کروں گا، جنگ کروں گا، یہاں تک کہ وہ ہماری طرح سے ہو جائیں، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے مسلمان ہو جائیں۔ قال انفذ علی رسلک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نرمی اور اپنی مہربانی کے ساتھ جاؤ، یعنی جو ہمارا اصول اور ضابطہ ہے اسی طریقے پر نرمی اور مہربانی کے ساتھ جاؤ، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے صحن میں اترو، ان کے سامنے پہنچو۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پہنچتے ہی ان سے مقابلہ شروع ہو جائے، بلکہ جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارا ضابطہ ہے، اس کے مطابق عمل کرو، انہیں اسلام کی دعوت دو۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور انہیں بتاؤ کہ جو ان پر اسلام میں اللہ کا حق واجب ہے، یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان پر اللہ کی جانب سے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں انہیں بتاؤ۔ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ، بخدا اللہ تعالی کا تمہارے ذریعہ کسی ایک مرد کو ہدایت دینا تمہارے حق میں اس بات سے بہتر ہے کہ تمہارے لیے سرخ اونٹ ہوں۔ نام میں تو چوپائے آتے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، لیکن خاص طور سے اونٹ مراد لیا گیا ہے کیونکہ سرخ اونٹ یہ عربوں کے لیے بہت بڑی دولت تھی۔ پھر اس کے بعد بطور محاورہ عمر النام، یہ
عمدہ اور نفیس چیزوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ تو اب حاصل یہ ہوا کہ تمہارے لیے ڈھیر ساری دولت ہو، عمدہ نفیس چیزیں ہوں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ کسی ایک شخص کو ہدایت دے۔ لہذا تمہاری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ مال غنیمت کا حصول کبھی یہ مقصد نہ ہو کہ تمہارا نشانہ نہ ہو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وذکر حدیث البراء قال لعلی انت منی وانا منک فی باب بلوغ الصغیر، اور حضرت برا کی حدیث قال لعلی انت منی وانا منک یہ باب بلوغ الصغیر میں ذکر کی گئی۔ تو یہ پہلی فصل ختم ہوئی۔ الفصل الثانی عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ یہ باب مناقب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری فصل ہے۔ حضرت عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ تو یہاں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یہ دونوں کے درمیان غایت درجہ الفت، محبت، نسب کی قرابت، دامادی رشتہ وغیرہ خصوصیات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ محض نسبی قرابت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ نسبی قرابت میں تو حضرت جعفر، حضرت عقیل وغیرہ بھی شریک ہیں۔ تو نسبی قرابت کے علاوہ حضرت علی سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبت تھی، اور حضرت علی کو جو سرکار سے محبت تھی، اس محبت کو بیان کرنا ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان رشتہ تھا اس رشتے کو بیان کرنا ہے، اور اس طرح کی دیگر خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ ولی کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں صاف وضاحت ہو گئی کہ ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی جو مومن ہوگا تو حضرت علی اس کے محبوب ہوں گے اور حضرت علی اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ حدیث پہلے بھی اس مضمون کی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، یعنی جو مومن ہوگا علی اس کے محبوب ہوں گے۔ وہ ولی کل مومن، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں، ہر مومن کے محبوب ہیں۔ حضرت علی کی محبت میں لوگ طرح طرح کی باتیں بھی بیان کرتے ہیں، کچھ لطیفے کی قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہا گیا کہ حضرت علی کی شان تو یہ ہے کہ ان کا نام جس طرح سے بھی لو ان کے لیے فضیلت ہے، یعنی اگر نام صحیح علی لیا تو اس میں تو بلندی کا معنی ہے ہی ہے، اور اگر نام بگاڑ کر کے علی ولی کہا تو علی بگڑا بھی تو ولی بنا، یعنی لفظ علی کو اگر آپ نے بگاڑا اور اس طرح کہا جیسے دوسروں کے نام میں کہتے ہیں تو علی ولی کہیں گے، تو علی جو ہے ان کا اصل نام ہوا، اور ولی جو ہے آپ جو تبدیل کر کے کہہ رہے ہیں جب بھی ولی ہوا۔ یہ بات حضرات اس طرح سے لطیفے کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کو جس طرح سے بھی پکارا جائے ان کے لیے فضیلت ہی ہے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن زید بن ارقم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولا وعلی مولا۔ حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، یعنی میں جس سے محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتے ہیں، میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ تو مولا کا بھی بہت سارا معنی ہے،
آپ حاشیے میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مولا کا معنی رب بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مالک بھی ہے، سردار بھی ہے، انعام کرنے والا بھی ہے، آزاد کرنے والا بھی ہے، مددگار بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، تابع بھی ہے، اور بھی معنی ہیں۔ تو میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، یعنی میں جس سے محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ وان حبشی ابن جنادہ قال، اور حبشی ابن جنادہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا من علی، میں علی سے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، ولا یؤدی عنی الا انا او علی، اور میری جانب سے ادا نہیں کرے گا مگر میں خود ہی ادا کروں گا یا علی ادا کریں گے۔ یہاں عبارت میں الا علی کہنا کافی تھا کہ میری جانب سے ادائیگی نہیں کریں گے مگر علی، لیکن اس کے باوجود انا کا بھی سرکار نے اضافہ فرمایا تاکہ حضرت علی کا جو تعلق اور نسبت ہے وہ اور پختہ اور ظاہر ہو۔ اس حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج مقرر کر کے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ وہ معاہدہ جو مشرکین سے تھا اس کے ختم ہونے کی اطلاع دے دیں اور اس کا اعلان کر دیں، چونکہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب کسی دوسرے سے معاہدہ ہوتا تو اسے قوم کا سردار ہی وہ معاہدہ کرتا، پھر اس معاہدے کو توڑنا ہو، معاہدے کو ختم کرنا ہو، اس کی تجدید کرنی ہو، اسے پختہ کرنا ہو یا کوئی نیا معاہدہ کرنا ہو تو یہ کام خود سردار انجام دیتا یا اس کی جانب سے اس کا قریبی رشتہ دار انجام دیتا، یہ جو نسب میں اس کا قریبی ہوتا۔ تو چونکہ مشرکین سے جو معاہدہ تھا اسے ختم کرنا تھا اور سورہ برات پڑھ کر کے انہیں سنانا تھا، تو اس لیے یہ کام یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انجام دیتے یا ان کا کوئی قریبی جو نسب میں قریبی ہوا انجام دیتا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بدستور امیر الحج باقی رکھا اور حضرت علی کو بھیجا تاکہ یہ جو معاہدے کو ختم کرنا ہے، جو اس کا اعلان کرنا ہے، وہ علی اعلان کر دیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا لا یؤدی عنی الا انا او علی، کہ میری جانب سے اس معاملے کو ادا نہیں کرے گا مگر میں خود ادا کروں گا یا علی ادا کریں گے۔ تو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ رواہ ترمذی و رواہ احمد عن ابی جنادہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور امام احمد نے ابو جنادہ سے روایت کیا۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یعنی جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو تقریباً 5 ماہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کے معاش کو، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہاں کے انصار سے مواخات قائم فرمائی تاکہ ان کے مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ یہ مہاجرین اپنا مال، اپنے دنیاوی اسباب سب مدینہ میں چھوڑ کر کے کسی طرح سے ہجرت کر کے، مکہ میں چھوڑ کر کے کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ تو حضور نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی قرار دیا اور انصار نے بھی بہت ہی محبت اور فراخی کا ثبوت پیش کیا کہ حضور نے جس انصاری کے لیے جس مہاجر کو بھائی قرار دے دیا تو وہ انصاری اس مہاجر کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے
مہاجر بھائی کو دیا اور دوسرا حصہ اپنے پاس رکھا۔ بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیا اور اپنے مہاجر بھائی سے اس کے نکاح کا انتظام کر دیا۔ تو اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت بہتر اور عمدہ طریقے سے ان کے مسائل کو حل فرمایا۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے مابین مواخات قائم فرمائی، یعنی ایک مہاجرین میں سے ایک کو، انصار میں سے ایک کو اکٹھا کیا اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ فجاء علی تدمع عیناہ، تو حضرت علی آئے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، وہ اشکبار تھے۔ فقال، اور عرض کیا، آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی و بین احد، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم فرمائی اور میرے اور کسی اور کے درمیان آپ نے مواخات نہیں فرمائی، یعنی مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ماشاءاللہ، یہ حضرت علی کی فضیلت ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا، یعنی کسی نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، دعا کی، اللہم اتنی بأحب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر، اے اللہ تو میرے پاس اپنی مخلوق میں اپنے محبوب کو لیا جو میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے، یعنی تیری مخلوق میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے اسے میرے پاس لیا تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر کے یہ پرندہ کھائے۔ فجاءہ علی، اس دعا کے بعد حضرت علی ان کے پاس آئے، فاکلا معہ، اور حضور کے ساتھ انہوں نے پرندہ تناول فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی مخلوق میں محبوب ہے۔ اب اس سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب تو حضرت علی مرتضیٰ شیخین کریمین سے بھی زیادہ محبوب ہوئے اور وہ افضل ہوئے، تو یہ چیز آپ کو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ محبوب ہونا یہ ہر لحاظ سے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ یہ سب سے افضل ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ یہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام کے تعلق سے افضل ہونے، بہتر ہونے کے کلمات وارد ہیں، تو وہاں جیسے الگ الگ ہیں۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا کنت اذا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی، جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا، کچھ مانگتا تھا، تو حضور مجھے عطا فرماتے تھے۔ وَإِذَا سَكَتْتُ ابْتَدَأَنِي، اور جب میں خاموش رہتا، میں کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ مانگتا نہیں، تو حضور خود ہی مجھے عطا فرماتے۔ ابتدأنی یعنی بغیر مانگے حضور اپنی مرضی سے مجھے عطا فرماتے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث حسن غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی اس حکمت کے گھر میں بہت سے دروازے ہیں، ایک دروازہ اس کا حضرت علی بھی ہیں۔
یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تمام صحابہ کے ذریعہ امت تک پہنچا، تو یہ ہر صحابی وہ ایک دروازہ ہے کہ اس کے ذریعہ علم امت تک پہنچا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں جس کی بھی تم نے اتباع کر لی تم راہیاب ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر صحابی ایک دروازے کے منزلے میں ہے۔ ہاں، اس میں کچھ دروازے یہ بڑے ہیں، کشادہ ہیں، کہ جن کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کثرت کے ساتھ امت تک پہنچا۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ حضرت علی ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، وقال، اور فرمایا، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وقال، اور فرمایا، روا بعضهم ھذا الحدیث عن شریک، بعض نے یہ حدیث حضرت شریک سے روایت کی ہے اور انہوں نے اس میں صحابی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ولا نعرف ھذا الحدیث عن احد من الثقات غیر شریک، اور ہم شریک کے علاوہ ثقات میں سے کسی سے اس حدیث کی روایت نہیں جانتے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے روایت، انہوں نے فرمایا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یوم الطائف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے روز حضرت علی کو بلایا، فانتجاہو، تو ان سے سرگوشی کی۔ فقال الناس لقد تعالی نجواہ مع ابن عمہ، تو لوگوں نے کہا، دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سرگوشی اپنے چچا زاد کے ساتھ دراز ہوئی، یعنی حضور نے دیر تک حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ساتھ سرگوشی فرمائی، آہستہ آہستہ کچھ راز کی باتیں کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تجیتہ ولکن اللہ انتجا، میں نے علی سے سرگوشی نہیں کی ہے لیکن اللہ نے ان سے سرگوشی کی ہے، راز کی باتیں کہی ہیں، یعنی میں نے دیکھنے میں تو میں نے سرگوشی کی ہے، ان سے راز کی باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، اس لیے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہی ان سے راز کی باتیں کی ہیں، انہیں راز کی باتیں بتائی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ دیکھنے میں تو واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، کیونکہ وہ پھینکنا اللہ کے حکم سے تھا۔ تو ایسے یہاں ان سے سرگوشی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے روایت، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یا علی لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غیری وغیرک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، اے علی، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں میرے اور تمہارے علاوہ جنابت کی حالت میں گزرے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا، ان کے گزرنے کا وہ راستہ تھا، وہ جگہ تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے اس مسجد سے جنابت کی حالت میں گزرنا روا نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر مسجد سے ہو کر کے کسی کے گھر کا راستہ ہے تو وہ بضرورت جنابت کی حالت میں وہاں سے گزر سکتا ہے، لیکن جس کے لیے ایسا نہ ہو وہ جنابت کی حالت میں قطعاً مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ اسی لیے حضور نے یہاں قید لگا دی فی ھذا المسجد، اس مسجد میں، چونکہ یہاں ضرورت ہے، باقی اور مساجد میں یہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہاں یہ نہیں ہوگی۔ قال علی بن المنذر، علی ابن منذر نے فرمایا، فقلت لزرار ابن سرد، میں نے زرار ابن سرد سے پوچھا، ما معنی ھذا الحدیث، اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا، لا يحل لأحد
यस्ततरिक़ुहु जुनुबन गैरी वगैरुका, यानी मेरे और तुम्हारे अलावा किसी के लिए हलाल नहीं है कि वो जनाबत की हालत में इसे रास्ता बना ले, इससे गुजरे। रवाहु तिरमिज़ी वक़ाल हाज़ा हदीसुन हसन गरीब, इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया और फरमाया ये हदीस हसन गरीब है। वअन उम्मे अतिय्यता क़ालत बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैशन फीहिम अली। हज़रत उम्मे अतिय्या से रिवायत है, फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक फौज भेजी जिसमें हजरत अली भी शामिल थे। क़ालत, तो हजरत उम्मे अतिय्या ने फरमाया फसमिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राफ़िउन यदैहि, तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना इस हाल में कि हुजूर अपने हाथ उठाए हुए हैं और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरयनी अलिया, ए अल्लाह तू मुझे मौत न दे यहाँ तक कि मुझे अली को दिखा दे, यानी मरने से पहले अली को तू मेरे पास ले आ, मुझे दिखा दे, उसके बाद मुझे मौत आए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हजरत अली मुर्तज़ा के साथ गायत दर्जा मोहब्बत और उसकी दलील है। रवाहु तिरमिज़ी, इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तो ये दूसरी फसल भी खत्म हुई और आज का आपका सबक भी मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।